یہ گوہر چناب ہے، یہ گوہر چناب ہے، ولیوں کا خواب ہے، شعر و ادب کی یہ بڑی مقدس کتاب ہے، یہ گوہر چناب ہے، اس وادی چناب میں جلوے بہار کے نغمے ہوا سناتی ہے، راہوں میں پیار کے باغ وفا کا یہ بڑا دلکش گلاب ہے، یہ گوہر چناب ہے، یہ گوہر چناب ہے، یہ گوہر چناب ہے۔ علاقہ فرقان آباد ڈوڈا سٹی کے مشرق میں آباد ہے۔ ڈوڈا سٹی سے فرقان آباد تک 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے ذہین اور محنت کش ہیں۔ یہ خطہ چناب کا واحد علاقہ ہے جہاں لوگوں میں سب سے زیادہ سیاسی بصیرت پائی جاتی ہے، جہاں اس سرزمین نے بڑے بڑے سیاستدان، مفکر، مدرس اور عالم دین پیدا کیے، وہاں ادب کے حوالے سے بھی اس علاقے کو اہمیت کا شرف حاصل ہے۔ اخلاقی بیداری کے مشہور و معروف شاعر اور عالم دین حفیظ فرقان آبادی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔ بہت کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کرنے کا ہنر حفیظ فرقان آبادی کو خوب آتا ہے۔ ابھی تک ہو رہی ہیں یہاں لب و رخسار کی باتیں، محبت، درد فرقت، ہجر اور سنگار کی باتیں، عداوت، بغض اور کینہ بھرا ہے جن کے سینوں میں، وہی کرتے ہیں محفل میں جہاں کی پیار کی باتیں، دیے ہاتھوں میں لے کر ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ گلشن، مگر اب تک نہیں جچتی ہے ان کو خار کی باتیں۔ فرقان آباد کا قدیم نام گھٹ تھا۔ پرانے زمانے میں ضلع ڈوڈا کے لوگوں کے لیے یہ علاقہ تجارتی راستے کا کام انجام دیتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو تجارت کے سلسلہ میں کشتواڑ، بھدرواہ اور بٹور جانے کے لیے دریائے چناب عبور کرنا پڑتا تھا۔ دریا میں اترنے کے لیے فرقان آباد میں ہی گھاٹ تیار کیا گیا، اسی نسبت سے اس علاقے کا نام گھٹ پڑ گیا۔ گھٹ دراصل یہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہمارا ہے ڈوڈا، اس کے مشرق میں واقع ہے۔ یہاں اس کا پہلا نام جو تھا وہ شالی پور تھا، کافی شالی وہاں بنتا تھا، لیکن بعد میں شاید اس کی ایک یہ وجہ رہی کہ وہاں پہلے پل تو ہوتے نہیں تھے،
دریا پار کرنے کے لیے وہاں گھاٹ یا وہاں جو بیڑی وغیرہ لگائی جاتی تھی، تو جسے بھی دریا پار کرنا ہوتا تھا کہ چلو گھاٹ پر جائیں گے، تو اس گھاٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا نام ہی پھر گھاٹ رہ گیا، شالی پور اب کوئی نہیں بولتا۔ پھر ایک وقت آ گیا، تقریباً 20 یا 25 سال پہلے کی بات ہے، وہاں کے ذی شعور لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ گھاٹ نام جو ہے کچھ اچھا نہیں لگتا، تو پھر سوچ سمجھ کر اس کا نام جو نیا نام تجویز کیا گیا فرقان آباد۔ اب اکثر لوگ اسے فرقان آباد ہی کہتے ہیں، اگرچہ ابھی کاغذات میں گھاٹ ہی چل رہا ہے۔ تو یہ جو گاؤں ہے فرقان آباد، جسے جو جس کی جو وجہ تسمیہ جسے ہم کہیں گے، اس لیے ہم نے اس کو فرقان آباد کا نام دیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اچھا شعور رکھتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں، تو ہم نے نام رکھ دیا اس کا۔ بہرحال باہمی مشورے سے، جن میں ہمارے ہندو بھائی بھی شامل ہیں، سب لوگوں نے مل کر اس کا نام فرقان آباد کر دیا ہے۔ دین و مذہب سے والہانہ محبت رکھنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں شعر گوئی کرنے کے سبب آپ کو ادبی اور دینی حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خداوند کریم نے آپ کی آواز کو ایسی کشش اور تاثیر عطا کی ہے کہ سنتے ہی سامعین کے دل و دماغ پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ جب آپ آ گئے دنیا میں اے نبی، آ گئی بہار، کتنے ہی بے قصوں کی اس زمین پر قسمت گئی سنوار، جب آپ آ گئے۔ لب پر ہے یہ دعا، سن لے میرے خدا، شہر نبی دکھا، طیبہ کی وہ ہوا، دل کی ہے جو دوا، مانگوں میں بار بار، جب آپ آ گئے۔ فکر و نظر دیے، علم و ہنر دیے، جتنے گوہر دیے، خیر البشر دیے، وہ راہبر دیے، اللہ کی جو پکار، جب آپ آ گئے۔ نور قمر بھی تو، نجم سحر بھی تو، روشن مہر بھی تو، میرے
سفر بھی تو شاہ حضر بھی تو اے جان اعتبار جب آپ آ گئے بس اے حفیظ جان ہوتا نہیں بیان طیبہ کا وہ سما رہنا نہیں یہاں لے چل ہمیں وہاں دل کی ہے یہ پکار جب آپ آ گئے حفیظ فرقان آبادی 2 دسمبر 1962 کو فرقان آباد گھٹ ڈوڑا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تخلیقی سفر اس وقت کے سرکردہ عالم دین سعد اللہ تانترے کے زیر نگرانی شروع ہوا۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہی آپ فلاحی انسانیت ٹرسٹ کے ساتھ جڑ گئے۔ غریب اور لاچار لوگوں کو اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر قسم کی امداد دی جاتی تھی۔ فلاح انسانیت ٹرسٹ جس کا صدر دفتر اب بھی اسی گاؤں میں ہے، ہمارے استاد محترم سعد اللہ تانترے مرحوم پچھلے سال جن کی وفات ہو گئی، انہوں نے یہ قائم کیا تھا، اور اس کے تحت 96 اسکول ایک وقت میں چلتے تھے، اور ان اسکولوں میں ایک تو مروجہ تعلیم دی جاتی تھی بچوں کو، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام تھا، جس میں قرآن اور اسلامیات پڑھایا جاتا تھا، اسلامک اسٹڈیز۔ پھر حالات جب ناسازگار ہو گئے تو حالات کی ناسازگاری کے باعث، اور چونکہ سارے اسکول ریکگنائزڈ بھی نہیں تھے، تو پھر یہ کچھ اسکول بند کرنے پڑے۔ اس وقت بہت کم تعداد ہے ان اسکولوں کی جو ابھی چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ شرح صدر یا اطمینان قلب نصیب ہے کہ تعلیمی معیار کو کافی حد تک ہم بلند کر گئے، خصوصاً گاؤں میں، دور دراز دیہات میں جہاں تعلیم بالکل نہیں تھی۔ اور آج پچھلی بار جب کیس کی لسٹ جو سامنے آ گئی، اس میں بہت سارے طلبہ انہی اسکولوں کی فارغ تھے، جس سے ہمیں کافی خوشی ہوئی۔ عربی میں ایم اے اور ایم ایڈ کرنے کے بعد جب آپ محکمہ تعلیم میں بطور مدرس بھرتی ہوئے تو زبان و ادب کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اخلاقی درس کا ایک سلسلہ شروع کیا تاکہ نئی نسل کو حقیقت سے آشنا کیا جائے۔ آپ کا دعائیہ کلام خطہ جناب میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ضلع ڈوڈا کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں صبح کی دعائیہ مجلس میں آپ ہی کا کلام گایا جاتا ہے۔ آپ کا دعائیہ کلام جہاں اللہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا درس دیتا ہے، وہاں اس میں وطن کی خدمت کا جذبہ بھی موجود ہے، اور ماں باپ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنے کا جذبہ بھی۔ دراصل 1982 میں جب 12th کلاس کا ایگزام میں نے پاس کیا، تو اس کے ساتھ ہی میں ایک اسی جو فلاح انسانیت ٹرسٹ کے تحت جو اسکول چلتے تھے، تو ایک اسکول میں بھی بچتے مدرس کام کرنے لگا۔ اس کے بعد 95 تک انہی اسکولوں میں کام کرتا رہا میں۔ 95 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، اب میں سرکاری اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ چونکہ بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور پھر
थोड़ा बहुत शायरी के साथ लगाव, तो मैंने स्कूलों में बच्चों के लिए कुछ दुआएं लिखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी मकबूल हैं। ज़िला डोडा में अक्सर स्कूलों में वो दुआएं पढ़ी जाती हैं। तो कुछ वो जो स्कूलों में पढ़ी जाती हैं दुआएं, उससे पहले एक दुआ जो मैंने चंद साल कबल लिखी वो पढ़ूंगा, फिर मैं उनमें से कुछ दुआएं आपको सुनाऊंगा। एक दुआ। एक ज़रा नज़रे करम नासिरे बदरो हरम, आफतों पे आफतें सह रहे हैं कब से हम। चमने वीरा तरसता है, चमने वीरा तरसता है कहाँ हरियालियाँ, सूख कर अब गिर चुकी है टहनियाँ और ढालियाँ। फसले गुल ए रब्बे कुल कब भला लेगी जन्म, एक जरा नजरे करम। है सफ़े मातम बिछी, है सफ़े मातम बिछी, सूनी पड़ी है वादियाँ, कब बजेंगी फिर यहाँ पहली सी वो शहनाइयाँ। हो अता सुबह अमन, ख़त्म हो अब शाम गम, एक ज़रा नज़रे करम। आप ज़िला डोडा के बुज़ुर्ग शायर शौकत फरीदी और मोहम्मद अमीन के ख़ास शागिर्द अज़ीज़ हैं। आपकी शायरी का महवर अखलाकी बेदारी, दीन इस्लाम और आलम इंसानियत की सरबलंदी है। माशरे में सरजद होने वाले हालात व वाक़यात जो मुशाहिदा आपको अता करते हैं, आप उसकी वही तस्वीर ज़माने के सामने लाते हैं। कभी कभी इंसान 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बैठता है, आदमी सोचता है कि मैं किसी टॉपिक पे लिखना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि 5 या 10 मिनट में पूरी गज़ल तैयार हो जाती है या पूरी कोई दुआ या कोई नात तैयार हो जाती है। मैं यही समझता हूँ कि ये कुछ अल्लाह ही का फ़ज़ल है, करम है। इसमें मेरा अपना कोई, मेरी अपनी इसमें कोई ज़ाती नहीं कहूँगा कि मेरी मेहनत का इसमें कोई समर है, बल्कि यही कहूँगा मैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हाथ में कलम लिए हुए बहुत कुछ सोचा कि फ़लाँ टॉपिक पे कुछ लिखूं, एक शेर भी रकम नहीं कर सका। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा जितनी भी माशरे की बुराइयां हैं तकरीबन सभी को टच कर लिया है मैंने थोड़ा बहुत, और कोशिश की है कि जहां दूसरे लोग लबो रुखसार वगैरह की बातें करते हैं, हम थोड़ा टेस्ट चेंज कर लें और हम थोड़ा कोशिश करें कि अखलाकी जो बिगाड़ आ चुका है बहुत ज़्यादा मुआशरे में, इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ न कुछ किया जाए। तो इसके लिए एक मैदान जो है शायरी भी है, अदब है, तो हमने थोड़ी सी कोशिश की है इसके ज़रिए इसी ज़ुबान में कुछ कहने की हमने कोशिश की है। आपकी बयाज़ में जो अभी तक शाया नहीं हुई है, हम्द, नात, दुआ, गज़ल, मरसिया और नज़्म वगैरह शामिल हैं। आपकी तख्लीक करदा हर सिन्फ़ सुखन
जिंदगी से लड़ने का अज़्म बेदार करती है। इसकी वजह दरअसल या तसाहुल कहेंगे इसे, या कुछ जहन में ही अब तक नहीं आया, मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन अब की बार मैंने कोशिश की है। मैंने इसको अब पूरे कलाम को दोबारा नज़र दी है, दोबारा इसको दर्ज किया है, थोड़ी बहुत कुछ इसमें से काट छाँट भी की है। तो इंशाअल्लाह अब तंजील के नाम से अनकरीब किताब शाया करने का इरादा है, इंशाअल्लाह शाया होगी। आपकी शायरी के मुताला से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि आप नाउमीदी के शिकार नहीं हैं, बल्कि आपको उम्मीद कामिल है कि अल्लाह की जानिब से रहमतों और बरकतों के उजाले ज़रूर होंगे जो इस तारीकी को ख़त्म कर देंगे और एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा।